بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 کا کچھ حصہ، اس کا ترجمہ اور تفسیر کرنا ہے، اور وہ کچھ حصہ ہے ھدی للمتقین۔ اس کا ترجمہ ہے پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ آپ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ پرہیزگار کون لوگ ہیں، یعنی متقی کون لوگ ہیں۔ پرہیزگار یا متقی کو جاننے سے پہلے ہم تقویٰ کو جان لیتے ہیں کہ تقویٰ کیا ہے۔ تقویٰ اصل میں قوا سے نکلا ہوا ایک عربی زبان کا لفظ ہے، جس کے معنی ہیں بچنے، پرہیز کرنے اور لحاظ کرنے کے ہیں، لیکن اسلامی اصطلاح میں یہ دل کی اس کیفیت کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہمیشہ حاضر اور ناظر ہونے کا یقین پیدا کر کے دل کو خیر و شر کی تمیز کی خلش اور خیر کی طرف رغبت اور شر سے نفرت پیدا کر دیتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ تقویٰ ضمیر کے اس احساس کا نام ہے جس کی بنا پر ہر کام میں اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرنے کی شدید رغبت اور اس کی مخالفت سے شدید نفرت پیدا ہوتی ہے۔ سورۃ حج میں اللہ پاک فرماتا ہے، اور جو شاعر الہی کی تعظیم کرتا ہے تو وہ دلوں کے تقویٰ سے ہے۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ تقویٰ کا اصل تعلق دل سے ہے۔ سورۃ حجرات میں اللہ پاک فرماتا ہے، بے شک جو لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دبی آواز سے بولتے ہیں، وہی ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقویٰ کے واسطے جانچا ہے، ان کو معافی ہے، بڑا بدلہ ہے۔ اس آیت میں بھی تقویٰ کا مرکز دل ہی کو قرار دیا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کا احساس تقویٰ سے پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح سورۃ شمس میں اللہ پاک فرماتا ہے، تو ہر نفس میں اس کا فجور، اس کا تقویٰ الہام کر دیا گیا۔ فجور تو ظاہر ہے گناہ گاری اور نافرمانی کی جڑ ہے، ٹھیک اسی طرح تقویٰ تمام نیکیوں کی بنیاد اور اصل ہے۔ دونوں بندہ کو فطرتاً عطا کی گئی ہیں۔ اب بندہ اپنے عمل اور کوشش سے ایک کو چھوڑتا اور دوسرے کو اختیار کرتا ہے۔ بہرحال یہ دونوں الہام ربانی ہیں، اور سب کو معلوم ہے کہ الہام ربانی کا مرکز دل ہے، اور یہی تقویٰ کا مقام ہے۔ تقویٰ کی یہ حقیقت کہ وہ دل کی خاص کیفیت کا نام ہے، ایک صحیح حدیث سے یوں معلوم ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے مجمع میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تقویٰ یہاں ہے، اور یہ کہہ کر دل کی طرف اشارہ فرمایا، جس سے بے شک و شبہ یہ واضح ہو جاتا ہے کہ تقویٰ دل کی پاکیزہ ترین اور اعلیٰ ترین کیفیت کا نام ہے، جو تمام نیکیوں کا محرک ہے، اور وہی مذہب کی جان اور دینداری کی روح ہے، اور یہی سبب ہے کہ قرآن پاک کی رہنمائی میں ساری ربانی عبادتوں کا مقصد اور تمام اخلاقی تعلیموں کا ماصل قرار پایا۔ اسلام میں تقویٰ کو جو اہمیت حاصل ہے، اس کا اثر یہ ہے کہ تعلیم محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نسل، رنگ، وطن، خاندان، دولت، حسب نسب، غرض، نوع انسانی کے ان صدہا صد خود ساختہ اعزازی مرتبوں کو مٹا کر صرف ایک ہی امتیازی معیار قائم کر دیا، جس کا نام ہے تقویٰ، اور جو ساری نیکیوں کی جان ہے۔ اسی لیے وہی معیاری امتیاز بننے کے لائق ہے۔ چنانچہ قرآن پاک بلند آواز میں یہ اعلان کرتا ہے، ہم نے تم کو مختلف خاندان اور قبیلے صرف اس لیے بنایا کہ باہم شناخت ہو سکے۔ تم میں سے اللہ کے نزدیک سب سے معزز وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقویٰ والا ہے۔ یہ سورۃ حجرات کی آیات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا کہ عرب کو عجم پر اور کالے کو گورے پر کوئی برتری نہیں، برتر تو وہ ہے جس میں سب سے زیادہ تقویٰ ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تقویٰ کیا ہے؟ اب اس کا جواب ہم قرآن پاک کی زبان سے ڈھونڈتے ہیں۔ اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام تعلیمات کا خلاصہ صرف ایک لفظ میں کرنا چاہیں
تو ہم اس کو تقوی سے ادا کر سکتے ہیں۔ اسلام کی ہر تعلیم کا مقصد اپنے ہر عمل کے لیے تقوی کی روح کو پیدا کرنا ہے۔ قرآن پاک نے اپنے دوسری سورت میں یہ اعلان کیا ہے کہ اس کی تعلیم سے وہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو تقوی والے ہیں۔ سورہ بقرہ میں ہے ھدی للمتقین، یہ کتاب تقوی والوں کو راہ دکھاتی ہے۔ اسلام کی ساری عبادتوں کا منشا اسی تقوی کا حصول ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ پاک فرماتا ہے، اے لوگو، اپنے اس پروردگار کی جس نے تم کو اور پہلوں کو پیدا کیا عبادت کرو تاکہ تم تقوی پاؤ۔ روزہ سے بھی یہی مقصد حاصل ہوتا ہے۔ اللہ پاک سورہ بقرہ میں فرماتا ہے، تم پر روزہ اس طرح فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ حج کا منشا بھی یہی ہے۔ سورۃ حج میں اللہ پاک فرماتا ہے، اور جو اللہ کے شاعر حج کے ارکان و مقامات کی عزت کرتا ہے تو یہ دلوں کے تقوی سے ہے۔ پھر ایک مسجد جہاں ایک مسلمان کی پیشانی اللہ کے آگے جھکتی ہے، اس کی بنیاد بھی تقوی پر ہوتی ہے۔ اللہ پاک سورۃ توبہ میں فرماتا ہے، جس نے اپنی عمارت اللہ سے تقوی پر کھڑی کی، البتہ وہ جس کی بنیاد تقوی پر قائم کی گئی۔ حج کے سفر اور زندگی کے مرحلہ میں راستہ کا توشہ مال و دولت اور ساز و سامان سے زیادہ بہتر تقوی ہے۔ سورۃ بقرہ میں اللہ پاک فرماتا ہے، اور سفر میں زاد راہ لے کر چلو، اور سب سے اچھا زاد راہ تقوی ہے۔ ہمارے زیب و زینت کا سامان ظاہری لباس سے بڑھ کر تقوی کا ہونا چاہیے۔ اللہ پاک سورۃ اعراف میں فرماتا ہے، اور تقوی کا لباس وہ سب سے اچھا ہے۔ اس کے علاوہ اسلام کا تمام اخلاقی نظام بھی اسی تقوی کی بنیاد پر قائم ہے۔ سورہ بقرہ، اور معاف کر دینا تقوی سے قریب تر ہے۔ سورۃ مائدہ، انصاف کرنا تقوی سے قریب تر ہے۔ سورۃ آل عمران، اور اگر صبر کرو اور تقوی کرو تو یہ بڑی ہمت کی بات ہے۔ سورۃ بقرہ، اور تقوی کرو اور لوگوں کے درمیان صلح کراؤ۔ اسی طرح قربانی کا مقصد بھی تقوی ہے۔ اللہ پاک سورۃ حج میں فرماتا ہے، اللہ کے پاس قربانی کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، لیکن تمہارا تقوی اس کو پہنچتا ہے۔ سورۃ نساء میں اللہ پاک فرماتا ہے، اور اگر اچھے کام کرو اور تقوی کرو تو اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ آخرت کی ہر قسم کی نعمتیں انہی تقوی والوں کا بھی حصہ ہے۔ اللہ پاک سورۃ دخان میں فرماتا ہے، بے شبہ تقوی والے امن و امان کی جگہ میں ہوں گے۔ سورۃ طور، بے شک تقوی والے باغوں میں اور نعمت میں ہوں گے۔ سورۃ ذاریات میں اللہ پاک فرماتا ہے، کچھ شک نہیں تقوی والے باغوں میں اور چشموں میں ہوں گے۔ سورۃ قمر، بلا شبہ تقوی والے باغوں میں اور نہروں میں ہوں گے۔ سورۃ مرسلات، بلا شبہ تقوی والے سایوں میں اور چشموں میں ہوں گے۔ سورۃ نون، یقیناً تقوی والوں کے لیے ان کے پروردگار کے پاس نعمت کے باغ ہیں۔ سورۃ نبا، بے شک تقوی والوں کے لیے کامیابی ہے۔ سورۃ اعراف میں اللہ پاک فرماتا ہے، اور آخری انجام تقوی والوں کے لیے ہے۔ سورۃ ہود، بے شبہ انجام کار تقوی والوں کے لیے ہے۔ اہل تقوی اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، یہی متقی اللہ تعالیٰ کی محبت اور دوستی کے حقدار ہیں۔ جب وہ ہر کام اللہ کی مرضی اور پسندیدگی پر نظر رکھتے ہیں اور اپنے کسی کام کا بدلہ کسی انسان سے تعریف یا انجام یا ہر دل عزیزی کی صورت میں نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے طرف سے اپنے انعام اور محبت کا صلہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک سورۃ عمران میں فرماتا ہے، تو اللہ بے شک تقوی والوں کو پیار کرتا ہے۔ سورۃ انفال میں تقوی والے ہی اللہ کے دوست ہیں۔ سورۃ توبہ، اللہ تعالیٰ بلا شبہ تقوی والوں کو پیار کرتا ہے۔ سورۃ جاثیہ، اور اللہ تقوی والوں کو دوست رکھتا ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے، اور جان لو کہ بے شبہ اللہ تعالیٰ تقوی والوں کے ساتھ ہے۔ سورۃ توبہ میں ہے، اور یقین مانو کہ بے شک اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہے۔ قبولیت اہل تقوی والوں کو ہی حاصل ہے، یعنی ایک کام ہزاروں اغراض اور سینکڑوں مقاصد کو سامنے رکھ کر کیا جا سکتا ہے، مگر ان میں اللہ تعالیٰ صرف انہی کے کاموں کی پیشکش کو قبول فرماتا ہے جو تقوی کے ساتھ اپنا کام انجام دیتے ہیں۔ سورۃ مائدہ میں اللہ پاک فرماتا ہے، اللہ تو تقوی والوں ہی سے قبول فرماتا ہے، یعنی اسی لیے انہی کے کاموں کو دنیا میں بھی بقا، قیام اور ہر دل عزیزی نصیب ہوتی ہے اور آخرت میں بھی۔
अब तक हमने कुरान पाक की रूह से तकवा को जाना है कि तकवा क्या है और इस्लाम की असल गर्ज क्या है। यानी सारे इस्लाम की रूह तकवा ही से है और दुनिया की तमाम नेमतें अहले तकवा ही के लिए हैं। ये जानना है कि तकवा वाले कौन हैं। कुरान पाक इसी का जवाब भी हमें दे देता है। सूरत ज़मर में अल्लाह पाक फरमाता है, और जो सच्चाई लेकर आया और इसको सच माना वही लोग हैं तकवा वाले। इनके लिए इनके रब के पास वो है जो वो चाहें। ये है बदला नेकी वालों का। इससे मालूम हुआ कि तकवा वाले वो लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी के हर शोबा में या हर अमल में अल्लाह पाक की रज़ा को शामिल रखते हैं। अहले तकवा की पूरी तारीफ़ अल्लाह पाक सूरह बकरा में इस तरह फरमाते हैं, और लेकिन नेकी ये है कि जो अल्लाह पर और पिछले दिन पर और फरिश्तों पर और किताब पर और पैगंबरों पर ईमान लाया और अपना माल इसकी मोहब्बत पर रिश्तेदारों, यतीमों, मस्कीनों, मुसाफिर और मांगने वालों को और गर्दनों के आज़ाद कराने में दिया और नमाज को कायम किया और ज़कात अदा की, और जो वादा करके अपने वादा को इफ़ा करने वाले हैं और सख्ती, तकलीफ़ और लड़ाई में सब्र करने वाले हैं, यही वो हैं जो सच्चे ठहरे और यही तकवा वाले हैं। इस्लाम में बाज़ ऐसी इबादत भी हैं जिनका तमाम तर ताल्लुक़ दिल और नफ्स की अंदरूनी कैफ़तों से है। इसलिए तमाम अमूर खैर खा वो जिस्मानी या माली या कल्बी हों, इबादत के अंदर दाखिल हैं। फ़ुक़हा ने सिर्फ जिस्मानी और माली इबादत से बहस की है, लेकिन सूफिया हज़रात ने जिस्मानी और माली इबादत के साथ कल्बी इबादत को भी शामिल कर लिया है। असल ये है कि फ़ुक़हा ने अपना फ़र्ज़ सिर्फ जिस्मानी और माली फ़रीज़ों तक महदूद रखा है और सूफिया कराम ने सारे फ़रीज़ों को यकजा किया है, जिनसे इस्लाम ने इंसान के क़ल्ब व रूह की दुरुस्ती का काम लिया है। पेश नज़र वीडियो का ताल्लुक़ ना तो फ़िक़्ह से है और ना ही तसव्वुफ़ से। इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ वो फ़राइज़ बताना है जिनकी ताक़ीद कुरान पाक ने बार बार की है। इस किस्म के चंद फ़राइज़ जिनका मर्तबा इबादत पंजगाना के बाद कुरान पाक में सबसे ज़्यादा नज़र आता है, वो है तकवा, अखलास, तवक्ल, सब्र और शुक्र हैं। ये वो फ़राइज़ हैं जिनका ताल्लुक़ इंसान के दिल से है और इसीलिए इनका नाम क़ल्बी इबादत रखा जाता है। ये वो फ़राइज़ या क़ल्बी इबादत हैं जो इस्लाम की रूह और हमारे तमाम अमाल का असल जौहर हैं, जिनके अलग कर देने से वो इबादत बेरूह हो जाती हैं। हर अच्छे काम करने और बुराई से बचने के लिए ये ज़रूरी है कि ज़मीर का एहसास बेदार और दिल में खैर व शर की तमीज़ के लिए ख़ालिश हो। ये तकवा है। फिर इस काम को खुदा वाहिद की रज़ामंदी के सिवा हर गर्ज़ व गायत से पाक रखा जाए, ये इखलास है। फिर इस काम के करने में सिर्फ अल्लाह की नुसरत पर भरोसा रहे, ये तवक्ल है। इस काम में रुकावटें और दिक्कतें पेश आएँ, ये नतीजा मुनासिब हाल बरामद ना हो तो दिल को मजबूत रखा जाए और अल्लाह से आस ना तोड़ी जाए। इस राह में अपना बुरा चाहने वालों का भी बुरा ना चाहा जाए, ये सब्र है। अगर कामयाबी की नेमत मिले तो उस पर गरूर होने की बजाय इसको अल्लाह का फजल समझा जाए और जिस्म जान ज़बान से इसका इकरार किया जाए और इस किस्म के कामों के करने में और ज़्यादा इन्हमाक सर्फ किया जाए, ये शुक्र है। कुरान पाक को अल्लाह पाक ने पूरी दुनिया के लिए नाजिल किया है और ख़ताब भी आम है, लेकिन अमलन इससे सिर्फ वही लोग फ़ायदा उठा सकते हैं जो हक़ के मुतलाशी हैं, जिनका ज़मीर ज़िंदा है और जो एहसास फ़र्ज़ और खौफ खुदा से बहरावर हैं, जो भलाई और बुराई को जान सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को ज़ाब्ता इलाही के तहत गुजारना चाहते हैं। जो लोग मादर पिदर आज़ाद और गैर ज़िम्मेदाराना ज़िंदगी बसर करते हैं और इनको हक़ व बातिल से कोई गर्ज नहीं, वो अपनी नफसानी ख्वाहिशात के बंदे हैं, वो इस किताब से हिदायत हासिल नहीं कर सकते। मौलाना अब्दुल माजिद ने कहा, आफ़ताब अपनी जगह आलम महताब सही, लेकिन जिनके बसारत ज़ाय हो चुकी हो, इनके लिए तेज़ से तेज़ रोशनी भी बेकार है।